اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 80۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ من جس نے یوتی اطاعت کی الرسول رسول کی، فقط تو یقیناً اطاع اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن اور جس نے تولا منہ پھیرا، فما ارسلناک تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم ان کا، حفیظاً پاسبان یا نگران بنا کر۔ اس آیت مبارکہ سے گزشتہ آیت کے اندر آپ یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں۔ منافقین یہ کہتے تھے کہ جب بھی خیر پہنچے، بھلائی اچھائی ملے تو وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی نقصان آئے، کوئی تکلیف آئے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ منافقین کا جملہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور اس جملے کی اللہ پاک نے بیخ کنی کی، اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ اللہ پاک نے بڑی زوردار اس کی تردید فرمائی اور اس کی مذمت فرما دی۔ اس آیت کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے اسی نظریے کا پھر ایک اور طریقے سے رد فرمایا۔ پکا کلیہ، انتہائی مضبوط پاورفل فارمولہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ منافقوں کا یہ کہنا کہ اچھائی جب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب کوئی نقصان ملتا ہے تو وہ رسول کی طرف سے ملتا ہے، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آیت کو سمجھانے سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ منافقین جو یہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی خیر ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے، یہ جملہ بھی وہ محاورتاً بولتے تھے۔ اس جملے کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کرتے تھے، یعنی یہ جملہ کہنا کہ خیر اللہ کی جانب سے ہے، اگرچہ اس جملے کے اندر اللہ کی حمد ہے، لیکن جب منافقین یہ جملہ بولتے تھے تو وہ جملہ بھی محاورتاً بولتے تھے، جیسا کہ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، بس اسی طرح وہ بھی یہ جملہ بول دیتے تھے کہ خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے، نقصان کی نسبت رسول کی طرف کر دیتے۔ تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ کی سبوحیت کو اور پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب آپ اس جملے کو سمجھیے گا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کس قدر مؤثر، دل نشین انداز میں اللہ پاک نے یہ حقیقت کھول کے بیان فرما دی ہے کہ یہ مت کہتے رہنا کہ رسول کی اطاعت کریں گے تو وبال آئے گا، نقصان آئے گا، خسارہ ہوگا، لاس ہو جائے گا، ہم تباہ حال ہو جائیں گے، ہمارے اوپر پریشانیاں، اذیتیں، بیماریاں، تکلیفیں آئیں گی، یہ مت کہنا، اور یہ مت سمجھتے رہنا کہ رسول کی اطاعت سے خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، اللہ کی اطاعت سے ہمیں بہاریں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی رسول کی اطاعت کا انکار کر کے اللہ کی اطاعت کرتا بھی رہے تو اللہ کی اطاعت تو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وہ رسول کی اطاعت کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت تو ہوگی ہی تب کہ جب وہ رسول کی اطاعت کرے گا، کیونکہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے۔ کوئی لاکھ یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ میں اللہ کا اطاعت گزار ہوں، میں قرآن کا مطیع ہوں، میں اللہ کی اطاعت کروں گا، میں قرآن کی اطاعت کروں گا، اور میں رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، کوئی لاکھ دعویٰ کرتا پھرے، جب تک وہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کی سنت کا پابند نہیں بنے گا، اس وقت تک
اللہ ताला उसकी इताअत को कबूल ही नहीं फरमाएगा। वो अपने इस दावे के अंदर झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा, धोखेबाज होगा, जो ये कहता है कि मैं अल्लाह की इताअत तो करूंगा और रसूल की इताअत नहीं करूंगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की हकीकत में उसने अल्लाह की इताअत की। अब आप ये दूसरा जुमला समझिएगा, वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, और जिसने मुंह फेरा तो नहीं भेजा हमने आपको उनका पासबान बनाकर। इस जुमले के अंदर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी आसानी अता फरमाई। आसानी ये दी, सहूलत ये दी कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये निगरानी मत कीजिएगा कि कौन मेरी इताअत कर रहा है और कौन अल्लाह की इताअत कर रहा है। आप इस मखमसे में, इस उलझन में, इस परेशानी में आप मत मुब्तला हो जाइएगा। आप ये फ़र्क मत ढूंढते रहिएगा कि कौन मेरी बहसीयत रसूल इताअत कर रहा है और कौन इताअत नहीं कर रहा, कौन मेरी इताअत कर रहा है और कौन अल्लाह की इताअत कर रहा है। फरमाया नहीं, आप निगरान नहीं हैं, आप इनके पासबान नहीं हैं, आपका ये काम नहीं है, आपका ये फरीज़ा नहीं है, आपका ये फ़र्ज़ मनसबी नहीं है कि आप ये फ़र्क ढूंढें कि कौन रसूल की इताअत कर रहा है और कौन अल्लाह की इताअत कर रहा है। फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपसे मुंह फेरा उसने अल्लाह से मुंह फेरा। सो सीधी सी बात है, आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं की गई। जो रसूल का मुनकिर है वो अल्लाह का मुनकिर है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो बारगाहे रिसालत का धुतकारा हुआ है वो बारगाहे इलाही में भी धुतकार दिया गया है। जो बारगाहे रिसालत से मुंह फेरता है वो बारगाहे रुबूबियत से भी मुंह फेर लेता है, क्योंकि ज़ातें दो हैं, एक अल्लाह की ज़ात है और एक रसूल की ज़ात है। ज़ातें दो हैं मगर दोनों की इताअत एक है। रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। अब आगे सुनिएगा, अल्लाह पाक ने फिर मुनाफिकीन का वतीरा बयान फरमाया, वयक़ूलूना त्वाअह, सूरत निसा की आयत नंबर 81, फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यता त्वाइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अरिद अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, ताअतुन, हमने हुक्म मान लिया। ये मुनाफिकीन का तरीका अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। मुनाफिक जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने होते हैं तो कहते हैं हमने तो आपका हुक्म मान लिया। ताअह, अल्लाह पाक ने इस एक लफ्ज़ के अंदर ताअतुन लफ्ज़ बोलकर अल्लाह पाक ने उनका कौल बयान किया कि वो कहते हैं कि हम तो मुती हैं, हम तो आपके फरमा बरदार हैं, हम तो आपके हुक्म के आगे हाथ बांधे हुए हैं, हम तो सरे तस्लीम खम किए हुए हैं, हमारा तो काम ही आपकी इताअत करना है। ये है उनका वतीरा और उनकी दोगली पॉलिसी और उनकी दो रुखी कि वो बज़ाहिर तो इताअत व तस्लीम का इकरार करते हैं मगर वो दर पर्दा साजिशों के जाल बुनते हैं। अल्लाह पाक ने उनके दूसरे रुख को और दूसरे चेहरे को बयान किया। फरमाया, फ़इज़ा बरज़ू, जब बाहर निकलते हैं, मिन इंदी का, आपके पास से, बय्यता, रात बसर करते हैं, ताइफ़तुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह, बय्यता ताइफ़तुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह रात भर मशवरा करता रहता है, गैरा, बरअक्स, अल्लज़ी, जो तक़ूलु, आपने फरमाया। सारी रात मुनाफिकीन का एक गिरोह मुशावरत करता है उस हुक्म के बरअक्स जो हुक्म आपने दिया। यानी आपके जब सामने बैठे होते हैं तो कहते हैं हम तो आपके इताअत गुजार हैं, हम तो आपके मुती हैं, हम तो आपका हर हुक्म कबूल करने वाले हैं, हम तो आपके इशाराए अबरू पर जाने निछावर करने वाले हैं। कहना उनका ये है, कौल उनका ये है, और सारी रात इस तरह बसर करते हैं कि वो आपके हुक्म को टालने के लिए,
آپ کے حکم کو نظر انداز کرنے کے لیے، آپ کی حکم عدولی کرنے کے لیے، آپ کے حکم کی مخالفت کرنے کے لیے وہ ساری ساری رات مشاورت کرتے ہیں کہ رسول کے حکم کو اب ٹالا کیسے جائے، اب اس رسول کے حکم سے چہرہ پھیرا کیسے جائے، اب خلاف ورزی کی کیسے جائے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں، جو وہ مشورے کرتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو وہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک سوچ کو، ان کی ایک ایک سوچ کو، ان کے ایک ایک عمل کو اللہ پاک لکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہ منافقین کو بتا دیا کہ میرے رسول کی نافرمانی کے بارے میں سوچا بھی مت کرو۔ اگر تم صرف میرے رسول کی نافرمانی کے بارے میں سوچو گے بھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری سوچوں کو بھی لکھ لے گا۔ اگرچہ لکھتے تو فرشتے ہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے لکھنے کی نسبت اپنی طرف کر دی، ایک تو تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ خود لکھ رہا ہے۔ لکھتے کرامن کاتبین ہی ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی، ان کو وارن کرنے کے لیے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے، اور ان کو ان کی ہلاکت سے آگاہ کرنے کے لیے کہ تمہارے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہے، کتنی بڑی تباہی ہے صرف اس عمل پر کہ تم میرے رسول کی نافرمانی کے بارے میں سوچتے ہو۔ تو اس سے ایک اور نقطہ بھی اخذ ہو گیا، وہ یہ کہ اگر فرشتے کوئی کام کرتے ہوں تو ان کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، جب وہ کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت بھی اپنی طرف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی اللہ کے نیک بندے کا کوئی احسان ہو، کوئی مہربانی ہو، کوئی وہ اچھا کام سر انجام دے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ نے سر انجام دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، کہ اے منافقو اپنے طرز عمل کے بارے میں آج سوچ لو اور اپنے اس طرز عمل کا انجام آج سوچ لو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رخ انور پھیر لیجئے، فَأَعْرِضْ آپ پھیر لیجئے، عنہم ان سے، آپ اپنا چہرہ مبارکہ ان سے پھیر لیجئے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان منافقوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ منافقین آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی جماعت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے چہرہ مبارکہ پھیر لیجئے، انہیں نظر انداز کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے منافقین کو ایک اور حقیقت سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ ولو کانا من عندی غیر اللہ، ولو اور اگر کانا ہوتا من عندی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، من عندی طرف سے، من عندی غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کلام ہوتا، لوجدوا تو یقیناً ضرور پاتے فیہ اس میں اختلافاً کثیراً بہت بڑا اختلاف۔ اللہ پاک نے ان منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ منافق قرآن مجید کے اندر غور سے کام ہی نہیں لیتے، تفکر سے کام ہی نہیں لیتے، سوچ بچار سے کام ہی نہیں لیتے، اور انکار کر دیتے ہیں اس کلام کے کلام الہی ہونے کا، اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کر کے وہ رسول کی اطاعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں، قرآن مجید 23 سالوں کے اندر نازل ہوا، 23 سالوں کے اندر کیا کیا حالات پیش آئے۔ 13 سالہ مکی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، یوں یہ 23 سال بنتے ہیں۔ 63 سالہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارکہ ہے۔
اس میں سے 40 سال کو آپ الگ کر دیں جو اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال ہیں، اور بقیہ 23 سال ہیں، ان میں سے 13 سال مکی ہیں اور 10 سال مدنی ہیں۔ ان 23 سالوں کے اندر حالات نے کتنی کروٹیں بدلی، ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے، عقیدت و محبت کے پھول بھی برسائے گئے، ایسے حالات بھی پیش آئے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چراغ حق ابھی بجھا چاہتا ہے، اور ایسا دور بھی آیا کہ اس چراغ کو پھونکیں مار مار کر بجھانے والے پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچاتے تھے، جو قتل کے در پے تھے، جو اسلام کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہتے تھے، جو اسلام کے جانی دشمن تھے، اسلام کے انتہائی سخت ترین دشمن تھے، انہی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ وہی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے، شرف صحابیت سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ زمانے نے کتنی کروٹیں بدلی، صلح بھی ہوئی، جنگ بھی ہوئی، فتح بھی ہوئی، پسپائی بھی ہوئی، خوف بھی ہوا اور امن بھی قائم ہوا، ہر قسم کے حالات رونما ہوئے۔ ہر دور میں قرآن نازل ہوتا رہا، قرآن کبھی مکی دور میں آیا، قرآن کبھی مدنی دور میں آیا، قرآن کبھی جنگ میں آیا، قرآن کبھی صلح میں آیا، قرآن کبھی فتح میں آیا، قرآن کبھی شکست میں آیا، قرآن کبھی غار میں آیا، قرآن کبھی بازار میں آیا، قرآن کبھی مسجد میں آیا، قرآن کبھی حجرہ میں نازل ہوا۔ تو قرآن مجید کی آیات یک مشت نازل نہیں ہوئیں، یکجا نازل نہیں ہوئیں، الگ الگ آیتیں نازل ہوتی رہیں، مگر قرآن مجید کے اندر ٹکراؤ نام کی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ ظاہری اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے۔ قرآن کی کوئی آیت کسی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، اس کے اپوزٹ نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں، کنٹراسٹ نہیں، کنٹراڈکشن نہیں، تصادم نہیں ہے۔ تو جب قرآن پاک کی آیتیں ہر آیت دوسری آیت کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتی ہے، ہر آیت دوسری آیت کی مؤید نظر آتی ہے، ہر آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اتنی قرآن مجید کے اندر مطابقت ہے، ہم آہنگی ہے، یکسانیت ہے، قرآن میں تفاوت نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ فرق نہیں نکال سکتے کہ اس آیت کے اندر جو بات کی گئی ہے دوسری آیت کے اندر اس بات سے نفی کر دی گئی ہے، ایسا ہمیں کوئی ایک مقام بھی نظر نہیں آتا، کوئی ایک جملہ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو قرآن مجید کے کسی دوسرے مفہوم سے یا معنی سے ٹکرا رہا ہو۔ تو قرآن مجید جب اتنا منظم ہے، جب اتنا ہم آہنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض کلام الہی ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود یہ اس قرآن کا انکار کر کے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا انکار کر کے نفاق کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر منافقین کو پھر سوچ بچار کرنے کی دعوت دی، اور اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ یہ جملہ ہمیں بھی یہ سمجھا رہا ہے، ہمیں قرآن مجید کی محض تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کو سوچ سمجھ کر معنی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں اس قرآن مجید کے مطابق ڈھال سکیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آیتوں پر غور و فکر کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم
صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه